ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آج مکمل کہانی بتائیں گے کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ آخری قسط سب کو حیران کر دے گی۔ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ غریب گھر سے ہوتی ہے۔ اس کا والد ٹیچر تھا۔ اس لڑکی کی ایک بہن ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام مہک ہے اور وہ دونوں بہنیں اکٹھے کالج میں جاتی ہیں، اور ایک دن وہ اپنے والد کے ساتھ کالج میں جا رہی تھی تو ان کا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہوتا ہے جو امیر گھر کا بگڑا ہوا لڑکا جس کا نام شمشیر تھا۔ اس نے مہک کے والد کو گولی مارنے کی کوشش کی اور مہک نے کہا میرے والد کو معاف کر دے۔ جب مہک اپنے والد کو لے کر جاتی ہے تو وہ شمشیر مہک کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظر مہک سے ہٹتی نہیں، اور جب بھی مہک کالج جانے لگتی تو شمشیر اس کو دیکھتا اور تنگ کرتا۔ شمشیر کو اس سے محبت ہو گئی، اور مہک کا کزن جس نے غصے میں شمشیر کو گولی مار دی اور شمشیر ہسپتال میں تھا۔ شمشیر کے والد نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور سب کو لگا کہ مہک مر چکی ہے، لیکن مہک کے والد اور چچا کو پتہ تھا مہک زندہ ہے۔ ان لوگوں نے مہک کو چھپا کر رکھا تھا تاکہ شمشیر کو لگے وہ مر چکی ہے۔ شمشیر جب ہسپتال سے واپس آتا ہے تو کسی کو بتائے بغیر مہک کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اور مہک کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مہک پہلے ہی اپنے گھر والوں سے دور ہوتی ہے اور شمشیر ارادہ کر لیتا ہے کہ اب مہک کو ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دوں گا اور اب مہک سے شادی کر کے رہوں گا۔ مہک کی ماں اکرم کو کہتی ہے کہ شمشیر کے گھر جائیں۔ شمشیر کی ماں نے کہا تھا اب ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اکرم اور ریحان شمشیر کے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ شمشیر کا والد کہتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ پھر اکرم اور ریحان پریشان ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ رکشے میں بیٹھنے لگتے ہیں تو ان کی نظر مہک پر پڑتی ہے۔ شمشیر مہک کو کار میں لے کر آتا ہے۔ مہک کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرے والد مجھے لینے آئے ہیں۔ شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے جائے گا اور کمرے میں بند کر دے گا، اور شمشیر کے گھر والے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ مہک زندہ ہے۔ شمشیر گھر والوں کو بتاتا ہے کہ مہک کے والد نے مہک کو مجھ سے دور کر رکھا تھا، اب دیکھتا ہوں مہک کو مجھ سے کون الگ کرتا ہے۔ مہک شمشیر کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، اور مہک کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شمشیر مہک کو ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لیتا ہے، اور مہک کہتی ہے میں اس شادی کو نہیں مانوں گی، یہ دھوکے کی شادی ہے۔ شمشیر مہک کو کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ مہک کہتی ہے نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ شمشیر کے گھر والے اس شادی کو نہیں مانتے اور مہک کو کوئی بھی گھر کی بہو نہیں مانتا۔ شمشیر کا والد شمشیر سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو طلاق دے دو اور اس کو اس کے گھر بھیج دو۔ شمشیر کہتا ہے نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب یہ کہیں نہیں جائے گی، اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ شمشیر کا والد کہتا ہے ہم یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے، میں اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاؤں گا وہ پوری زندگی یاد رکھے گی۔ اور شمشیر کا والد مہک کو قبول نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہتا ایک چھوٹے گھر کی لڑکی ان کے گھر کی بہو بنے۔ وہ شمشیر کی ضد پوری کرنے کے لیے مہک کو قبول کرتا ہے۔ شمشیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہک کو مروانا کا ارادہ بابا سائیں کا تھا۔ بابا سائیں مہک کو مروانا چاہتے تھے۔ شمشیر کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شمشیر کہتا ہے نہیں، میری آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ایسا تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اب میں آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ شمشیر کا والد اس کی شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، اور ایک دن ایسا آئے گا مہک شمشیر کو قبول کر لے گی اور اس سے محبت کرنے لگے گی، لیکن مہک کے گھر والے شمشیر کو قبول نہیں کر پاتے۔ شمشیر مہک کو لے کر اس کے گھر آتا ہے۔ مہک کا والد شمشیر کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ دھوکے سے شادی کر کے خوش رہ پاؤ گے، اسے اذیت دے کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے؟ شمشیر کہتا ہے
اگر کوئی چیز آسانی سے نہ ملے تو اسے چھیننا پڑتا ہے۔ مہک کا والد شمشیر کو کہتا ہے، تم نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ شمشیر کہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں واقعی میں مہک سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اور دوسری طرف شمشیر کا والد کہتا ہے کہ مہک اور اس کے گھر والوں نے ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین لیا، اس کی سزا ان کو ضرور دوں گا۔ شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا پہلے ہی اتنا کچھ برداشت کر چکا ہے، اب آپ کچھ نہیں کریں گے۔ اور مہک کا والد پریشانی کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ مہک کو اس کا بہت صدمہ پہنچے گا اور مہک اس کا ذمہ دار شمشیر کو کہے گی۔ وہ کہے گی میرا والد شمشیر کی وجہ سے مر گیا ہے، اور شمشیر بھی اس بات کو مان لیتا ہے اور مہک کو کہتا ہے کہ میں واقعی تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ شمشیر کار میں جا رہا ہوتا ہے اور مہک کے خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ اس کی کار کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شمشیر مر جاتا ہے۔ جب مہک کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت روتی ہے۔ مہک کو شمشیر کے مرنے کا بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ سب آپ آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔